لاک ڈاؤن میں نرمی کا دوسرا دن، عوام کا ٹڈی دل بازاروں پر ٹوٹ پڑا۔ کراچی سے پشاور تک خواتین پر کم وقت میں زیادہ خریداری کی دھن سوار۔ لاہور ہو، راولپنڈی یا کوئٹہ، کہیں ماسک نہیں تو کہیں فاصلہ ہی نہیں۔ چنگچی رکشے بھی مسافروں سے لد گئے۔ اگر ہم نے بد احتیاطی کی، مجبوراً وزیر اعظم کو، حکومت کو، این سی سی کو، کوئی اس کے اندر ان کے پاس راستہ ہی نہ رہ جائے سوائے اس کے کہ دوبارہ سے بندشیں دوبارہ بڑھائی جائیں۔ لوگوں نے جو احتیاط ہے اس کو بالکل بالائے طاق رکھا ہوا ہے۔ اگر اسی طریقے سے لوگوں نے احتیاط نہیں کی، ایک بار پھر سخت لاک ڈاؤن کی طرف جا سکتے ہیں۔ کہیں یہ بے احتیاطی دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف نہ لے جائے۔ بازاروں میں رش دیکھ کر وزیروں کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اسد عمر، شبلی فراز اور مرتضی وہاب نے خبردار کر دیا، ہدایات نہ مانی گئی تو سب کچھ دوبارہ بند کر دیا جائے گا۔ سندھ حکومت بچوں کی صحت پر 1% بھی رسک نہیں لے گی۔ اگر ہمیں خدا نہ خواستہ حالات بہت ہی خراب ہوتے رہے، 5 سال بھی اسکول بند کرنے پڑے، بند رکھیں۔ پہلی جماعت سے لے کے 8ویں جماعت تک کے جو بچے ہیں ان کو پروموٹ کرنے کا فیصلہ تو ہوا ہے۔ سندھ میں پہلی سے 8ویں جماعت کے طلبہ کو پروموٹ کرنے کا فیصلہ، 9ویں سے 12ویں جماعت تک امتحانات سے متعلق فیصلہ کل کیا جائے گا۔ وزیر تعلیم سعید غنی کہتے ہیں اسکول 1 جون سے نہیں کھلیں گے، بچوں کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں، 5 سال بھی اسکول بند رکھنا پڑے تو بند رکھیں گے۔ فیصلے پر طلبہ خوش ہو گئے، لیکن والدین نے میٹرک امتحانات لینے کا مطالبہ کر دیا۔ اچھا فیصلہ ہے، اگر چھٹیاں پڑ جائے تو تھوڑا سا اور گھر میں گزار لیں گے۔ اسکول کھلنے تو چاہیے بچوں کے، اس طرح بچوں کا ٹائم بہت ویسٹ ہو رہا ہے، بچے بہت خراب ہو رہے ہیں، بالکل پڑھائی میں بالکل نکمے ہوئے ہیں۔ مجھے تو پتا ہے کہ کس نے اس وزیر صاحب کو، جب وہ ہمارا وزیر صاحب تھا، کس نے اپروچ کیا، کس نے وزیر اعظم بننے کا خواب دکھایا، اور اب بھی وہی وزیر اپنی جماعت میں وہی کھیل کھیل رہا ہے۔ ابھی بھی اپنا سیاسی لوہا عمران خان کا نہیں، پی ٹی آئی کا نہیں۔ وفاقی وزیر متعصبانہ رویے پر معافی مانگے یا استعفیٰ دے، جانتے ہیں جب وہ ہماری پارٹی میں تھے تو کس نے وزیر اعظم بننے کا خواب دکھایا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری کی شاہ محمود پر تنقید، کہا وزیر اعظم کو صرف IMF کے قرض میں دلچسپی ہے، کورونا کی طرح ٹڈی دل کے مسئلے پر بھی مدد نہیں کی جا رہی۔ وزیر اعظم کو پارلیمنٹ سیشن میں آنا چاہیے تھا۔ چیئرمین PP کے مطابق آصف علی زرداری کی صحت پہلے سے بہتر ہے۔ سندھ ہمارا ہے، سندھ کا دارالخلافہ ہمارا ہے۔ آج بھی سندھ کے دارالخلافے پہ اکثریت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور MQM ہماری جو حلیف جماعت ہے ان کی اکثریت ہے۔ تیاری کر لو، سندھ میں بھی انشاءاللہ آ رہے ہیں ہم۔ پیپلز پارٹی ملک گیر جماعت تھی، اب تعصب کی بو آ رہی ہے۔ سندھ کے ٹھیکیدار نہ بنے، یہ ہمارا ہے، تیاری کر لو، یہاں اپنا سیاسی لوہا منوائیں گے۔ سندھ حکومت کون ہوتی ہے یوٹیلیٹی بلز معاف کرنے والی؟ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا سینٹ میں جارحانہ خطاب، کہا 18ویں ترمیم کو دفن کرنا ہماری پالیسی نہیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے شوگر انکوائری کمیشن کے سامنے بیان ریکارڈ کرا دیا۔ پریس کانفرنس میں کہا ECC کا چیئرمین تھا، اسی حیثیت سے خود ہی جواب دینے آیا۔ وزیر اعظم عمران خان چینی کمیشن پر جواب دے نہیں، وہ قوم کو نا امید نہیں کریں گے، رپورٹ چند روز میں آ جائے گی۔ ہماری بیوروکریسی میں چند کالی بھیڑوں کو غریبوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اگر یہ راہ راست پہ نہ آئے، انہوں نے رکاوٹیں بند نہ کی، تو اگلے بدھ کو میں پریس کانفرنس کر کے ان سب لوگوں کے چہرے نقاب کروں گا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے بیوروکریسی کے خلاف طبل جنگ بجا دیا، کہا بیوروکریسی پینے کے صاف پانی کی فراہمی میں رکاوٹ بن گئی ہے، فائل ایک دفتر سے دوسرے دفتر گھومتی رہتی ہے، راہ راست پر نہ آئے تو سب کو بے نقاب کر دوں گا۔ اور سابق کپتان سلیم ملک ڈٹ گئے، PCB سے انصاف نہ ملنے پر ICC جانے کا اعلان، کہا کرکٹ بورڈ سے کئی بار رابطہ کیا مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ یہ دونوں اجلاس جو ہیں ان کی کیا
کیا افادیت ہوگی. دوسرا سر, وزیر اعظم نے ایک اور چیز بھی کہی ہے کچھ عرصہ پہلے کہ جو آپ نے لاک ڈاؤن کیا ہے یہ اشرفیہ نے کیا ہے, اور اشارہ وہ شاید آپ کی طرف ہے یا کسی اور کی طرف ہے, ہمیں نہیں پتا کہ اشرفیہ کون ہے اس ملک میں, جس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت فرمائیے گا. جہاں تک نیشنل اسمبلی کا کردار ہے, اب وہاں تو اصولاً جس طریقے سے کنڈکٹ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اب حکومت کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے, پھر ہر اپوزیشن کا جماعت سے اپنا موقف آتا ہے اور حکومت شاید وائنڈ اپ اور ختم کرے. بجٹ میں ایسا نہیں ہوتا ہے, بجٹ میں تو ہر بات کا جواب آتا ہے. حکومت ہر سیشن اس طریقے سے چلانا چاہتا ہے. ہمارا خیال ہے کہ اس سے زیادہ پارٹیزان شپ بڑھتا ہے اور اس سے جو ماحول ہے اسمبلی میں وہ خراب ہو جاتا ہے. اور اگر وفاقی حکومت اپنا بیان کرتا, ساری سیاسی اپوزیشن کے بیانات سنتے اور پھر اس کا جواب دیتے, ان کے لیے بہتر ہوتا. مگر وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے, کنسنسس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, ٹیمپریچرز میں کم کرنے کے انٹرسٹڈ نہیں ہے, پارٹیزان شپ کو کم کرنے کے انٹرسٹڈ نہیں ہے, اس ملک کے عوام کا زندگی, اس ملک کے عوام کا صحت کو بچانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. اگر انٹرسٹڈ ہے وہ اس بات پہ ہے کہ میں اپنا IMF لونز جو ہے وہ کیسے میں واپس دوں گا ایک دن, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا پرائیورٹیز غلط ہے. اشرافیہ اس وقت لاک ڈاؤن کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں, اشرافیہ لاک ڈاؤن اٹھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. اشرافیہ کا مطالبہ یہ تو پہلا دن کا تھا کہ لاک ڈاؤن اٹھائے, ہمارا جو انڈسٹریز ہے, ہمارا جو بڑے بڑے بزنسز ہے ان کو نقصان پہنچا رہا ہے. اور خان صاحب نے غریب کو استعمال کر کے, غریب کا نام کو استعمال کر کے, مزدور کا نام کو استعمال کر کے اشرافیہ کو فائدہ پہنچایا ہے. خان صاحب نے کہا کہ وہ تو لاک ڈاؤن کا اس لیے تو نقصان تو ہمارا غریب مزدور کا ہوگا, نقصان تو ہمارا نوکری پیشہ کا ہوگا. لیکن آپ دیکھ لیں اب لاک ڈاؤن تو کس طریقے سے چلے, جب سے چلا اس دن سے لے کے آج تک خان صاحب نے کتنے کاروباری طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ سے ملے, خان صاحب نے کتنے ارب پتی خرب پتی سے ملے, خان صاحب نے کتنے انڈسٹریلسٹ سے ملے, اور ساتھ ساتھ آپ مجھے بتائیں خان صاحب نے کتنے مزدوروں سے, کتنے ٹریڈ یونین سے ملے. اور پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا خان صاحب غریب مزدور کے مطالبہ پہ کام کر رہا تھا یا خان صاحب اشرافیہ کے مطالبہ پہ, خان صاحب اس ملک کے امیروں کے مطالبہ تھے, خان صاحب اس ملک کے انڈسٹریلسٹ کے مطالبات پہ چل رہا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر خان صاحب غریب کی خیال رکھتا, مزدور کا سوچ تھا, تو ایک تو لاک ڈاؤن کے دوران اس طبقہ کو سپورٹ ملتا. ہمیں اپنا غریب طبقہ کو, ناٹ اونلی غریب طبقہ کو, ناٹ اونلی بلو دا پاورٹی لائن طبقہ کو, ناٹ اونلی بینظیر انکم سپورٹ, لیکن آپ کا نوکری پیشہ طبقہ کو بھی, آپ کا سفید پیش طبقہ کو بھی سپورٹ پہنچانا پڑے گا, کیش ٹرانسفر ہونا پڑے گا. خان صاحب نے صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا پیسہ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریسیپینٹس کو دلوایا, کسی اور کو کوئی ریلیف نہیں ملا. اگر ملا تو انیل مسرت کو ملا, اگر ملا تو کنسٹرکشن پیکجز کے طریقے میں خان صاحب کے ATM مشینز کو ریلیف ملا, لیکن اس ملک کے غریب عوام کو اس وقت تک ریلیف نہیں ملا. میں نے کل بھی نیشنل اسمبلی میں مطالبہ کیا تھا کہ جو سندھ حکومت کا کرونا ریلیف پیکج ہے, جس کے تحت ہم سندھ کے عوام کے روزگار کو تحفظ پہنچانا چاہ رہے تھے لاک ڈاؤن کے دوران, جس کے تحت ہم سندھ کے عوام کی جو تنخواہ ہے ان کو قانونی تحفظ دلوانا چاہتے تھے پینڈیمک کے دوران, جس کرونا ریلیف آرڈیننس کے تحت ہم پاکستان کے غریب عوام کا رینٹ معاف کروانا چاہ رہے تھے, جس آرڈیننس کے تحت ہم پاکستان کے عوام کی اسکول فیس کم کرنا چاہ رہے تھے, جس آرڈیننس کے تحت ہم یوٹیلیٹیز, پانی کا, دوسرا کا جو یوٹیلیٹیز ہے ان کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے, وفاقی حکومت نے ہمارا ایفرٹس کو سیبوٹیج کیا. جب ہم نے یہ نوٹیفیکیشن کے تھرو کیا, انہوں نے ہمارا نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا. جب ہم نے ان کو آرڈیننس بھیجا, انہوں نے ہمیں اپنا آرڈیننس واپس بھیجا. مطلب سندھ کے عوام کو ریلیف سے محروم رکھا گیا, ایک یا دوسرا بہانے پہ ڈیلے کروایا گیا. تو اگر ان کو یہ ریلیف نہیں ملا ہے اب تک, وفاقی حکومت کا ذمہ داری ہے. کل بھی ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ہمارا آرڈیننس پہ سائن کرے, آج ہم پھر یا کل ہم پھر واپس بھیج رہے اپنا آرڈیننس. وہ اعتراضات کر رہے ہیں یوٹیلیٹیز پہ. ہم سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت کے پاس یہ اختیار ہے, لیکن اس وقت ہم ڈبیٹ میں جائیں گے, ہم پھر سے بھیجیں گے. لیکن آپ نے ڈیلے کیا ہے,
آپ نے ڈیلے کیا ہے کسی نہ کسی ایکسکیوز کے وجہ سے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراً ریلیف دو سندھ کے عوام کو، ہمارا آرڈیننس کے تھرو ریلیف دو، باقی صوبوں میں بھی یہی آرڈیننس کا کاپی پیسٹ کر کے آپ باقی ملک کے عوام کو بھی اس قسم کا ریلیف فوراً پہنچائیں۔ جی یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹ ہی بولتے ہیں، تو اور جھوٹ کے اگر مانیں گے تو یہ آپ کے اوپر ہے۔ یہ میں نے جیسے اپنا پریس کانفرنس میں کہا کہ ہاں وعدہ کیا تھا 6 جہاز کے، 1 جہاز پہنچا ہے، وہ سکھر میں کھڑا ہے، اب تک کوئی پائلٹ نہیں ہے۔ چلے ہم برے ہیں، آپ کہہ رہے ہو کہ ہم سے تو پہلے بات ہو رہا تھا، ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، جبکہ میں خود پریس کانفرنسز کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو اس ایشو کو کافی دیر سے اٹھا رہے ہیں۔ اب ہم برے ہیں کیا؟ آپ کہہ رہے ہو کہ بلوچستان میں بھی ہے، پنجاب میں بھی سپریڈ ہوا دوسرا، تو وہ بھی برے حکومتیں ہیں، انہوں نے بھی وفاق کو نہیں کہا، یا ایک بار پھر وفاق اپنا ہی کام میں ناکام رہا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے سال یہ نہیں ہوا تھا، تب اگر وہ ایکسکیوز کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں، نئے آئے تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہمارا ذمہ داری ہے، ہم نے ان کو تب بتایا تھا یہ آپ کا ذمہ داری ہے، آئین کے مطابق آپ کا ذمہ داری ہے، ٹائم بھی تھا، آپ پلینز بھی بندوبست کرتے، پائلٹس کا بھی بندوبست کرتے، سب کچھ بندوبست کرتے، پہلے دن پہ ان سب کو اڑا دیتے، لیکن ہمیں مطالبات کرنے پڑے۔ مجھے پریس کانفرنسز، میں نے سندھ میں بھی پریس کانفرنس کیا ہے اس پہ، اب آپ کے سامنے میں یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں، اس کے درمیان میرا صوبہ کا وزیر اعلیٰ، میرا صوبہ کا ایگریکلچر منسٹر، ہمارا بیانات ریکارڈ پہ ہیں، ان کا بہانے بھی ریکارڈ پہ ہے۔ انہوں نے تو ہمیں کہا تھا کہ ہم کورونا کا مقابلہ کرنے میں سست روی کا شکار اس لیے تھے کہ ہمارا NDMA جو ہے وہ لوکس کا تیاری کر رہے تھے۔ ارے اگر NDMA لوکس کا تیاری کر رہا تھا تو پھر جہاز کہاں ہے؟ آپ نے ایریل سپرے کیوں نہیں کروایا؟ یہ تو حقائق ہے، آپ کے سامنے ہے، اور ان کا منفی پروپیگنڈا پہ ہم نہیں چل سکتے۔ اب حقائق اپنے لیے بات کرتے ہیں۔